الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا امام المتقین. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. واجب الاحترام معزز و محترم برادران اسلام، آج دی گفتگو بالخصوص رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ہے، جسے صلۃ الرحم کہا جاتا ہے، یعنی جو رحم کا تعلق ہے وہ جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ شفقت و محبت اور مہربانی کا رابطہ تعلق رکھنا رشتہ داروں کے ساتھ، اس کو شریعت مطہرہ نے صلۃ الرحم کہا ہے. رحم یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے. اللہ نے اس رشتے کا نام اپنے نام سے بنایا اور اس سے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا. حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ 5987 حدیث ہے بخاری شریف کی. اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب سب سے پہلے ساری مخلوق کو بنایا اور مخلوق بنا کے جب فارغ ہوا تو پھر رحم کو بنایا، رشتے کو بنایا. تو رشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے کیا مقام دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ان اصل من وصلکی و اقطع من قطعکی، کہ تیرا یہ مقام ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو تیرے ساتھ تعلق رکھے گا یعنی تجھے نبھائے گا، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھے گا تو میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا، میں اسے اپنی رحمت سے نوازوں گا. تو جو تجھے توڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرے گا، تو کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لوں گا، تو میری رحمت اسے بھی نہیں پہنچے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہو تو پھر یہ آیت پڑھو، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم سے کچھ یہ بعید نہیں ہے، تمہارے انداز ایسے ہیں، اگر تمہیں زمین کے اندر حکومت ملے تو تم کیا کرو؟ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو کاٹو، رشتوں کو قطع کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی. تو یہ
دوسرے اگلی حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ان الرحم شجنۃ من رحمان، کہ یہ جو رحم ہے رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی یہ جو تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی اپنے نام رحمان کے ساتھ، رحمان جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، کسی کے ساتھ تعلق جوڑنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ تو فقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، کہ جو اے رشتے جو تیرے ساتھ تعلق رکھے گا جوڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا۔ تو جو یہ صلہ رحم ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا، رسول اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، قال یا رسول اللہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ وہ اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ صحابی پوچھتا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور بخاری شریف کی یہ حدیث 5983 ہے، تو عرض کی ایسا عمل بتائیں مجھے جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور فرمایا جو رحم کا یعنی رحم ہے جو رشتہ ہے اس کو جوڑو، رشتے کو جوڑو۔ اب اس ارشاد کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ بھی بتائے، حقوق العباد بھی بتائے ہیں۔ جو بندہ حقوق العباد ادا کرتا ہے، اللہ کے حق ادا نہیں کرتا، وہ بھی کامل مومن نہیں ہے، اور جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے رسول اللہ نے حقوق اللہ کا بھی رستہ دکھایا اور حقوق العباد کی بھی بات کی۔ فرمایا اللہ کے بھی حق ادا کرو، اس کی عبادت کرو، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اور فرمایا رشتہ داری کو بھی نبھاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کو کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سارے انسانوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے اور حوا سے، اس لیے تاکہ آپس میں ان کا تعلق رہے، آپس میں ان کا انس رہے، پیار رہے، محبت رہے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تعداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسانیت اس میں ہے، بندہ اپنا بھی سوچے دوسروں کا بھی سوچے، جو صرف اپنا سوچتا ہے دوسرا نہیں سوچتا وہ انسان صرف نام کا انسان ہے، صرف شکلی طور پر وہ انسان ہے، حقیقی طور پر انسان نہیں ہے۔ تو انسانیت یہ ہے کہ بندہ اپنے سے بڑھ کر، بلکہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنا بھی اتنا نہ سوچے جتنا دوسروں کا سوچے۔ صحابہ کرام کے بارے میں رب نے فرمایا نا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ انہیں بہت ضرورت ہو کسی چیز کی پھر بھی اپنی جان پہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ انسانیت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس لیے اگر چاہتا تو کئی جوڑے اتار دیتا، زمینداروں کا الگ جوڑا ہوتا، سادات کا الگ جوڑا ہوتا، ٹھیک ہے، باقی قوموں کا الگ الگ جوڑے آسمانوں سے آ جاتے، ان کا جی الگ باپ ہے، ان کا الگ باپ ہے، ان کا الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا ایک باغ بنایا، ساری انسانیت کو ایک آدم علیہ السلام سے اور جناب حوا سے پیدا کیا تعلق کے لیے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ انسان کے بندے کے نیک تعاون کے، نیکی کے، احسان کے، بھلائی کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہیں، والدین کے بعد رشتہ دار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے کہا تھا والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اتنا فرما کے آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں سے اچھی بات کیا کرو،
یا چپ رہو یا اچھی بات کرو، ٹھیک ہے نا، یعنی بد زبانی سے، بیہودہ گوئی سے خاموشی اچھی ہے۔ تو فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، جا بات کرو اچھی کرو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعریف کرو، ولیوں کی تعریف کرو، دوسروں کو نصیحت کرو، دوسروں کو تبلیغ کرو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلے حقوق العباد کی بات کی، پھر حقوق اللہ اپنی بات بعد میں کی۔ پہلے کہا احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اچھی بات کیا کرو۔ بعد میں نماز کی بات کی کہ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو۔ تو اللہ جل وعلا کے ہاں اپنے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بندے کو پیدا کیا کہ کون بندہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے، کون انسانیت جو ہے اپنے اندر رکھتا ہے، کون دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، کون دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، دوسروں کے لیے نفع سوچتا ہے، کون بندہ ایسا ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہتا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، قرو بیاں۔ فرشتے بھی کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اگر صرف عبادت کے لیے ہوتا نا انسان، تو انسان کو عبادت کے لیے ضرورت نہیں تھی، فرشتے بڑے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعلیل کرنے والے۔ فرشتوں نے یہی تو کہا نا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا ہم تھوڑے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ایک اور مخلوق کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام سارا قائم کیا۔ اب دیکھیے قیامت والے دن یہ ہے کہ جو بندہ حقوق اللہ ادا کرتا رہا، حقوق اللہ ادا کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، لیکن اس نے حقوق العباد کا لحاظ نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو تانا دیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، کسی کو جناب تھپڑ لگا دیا، کسی کا حق کھا گیا، تو اس طرح کی حرکتیں اب وہ بندہ کرتا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا صحابہ سے بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس درم و دینار تھوڑے ہو، مال تھوڑا، فرمایا نہیں، اصل غریب وہ ہے، آپ بار بار سنتے ہیں یہ حدیث پاک، یاد رکھنے والی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اصل غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، صدقہ خیرات سارا کچھ ہوگا، لیکن حقوق العباد کی طرف سے وہ بندہ ظلم زیادتی کا شکار ہوگا، اس نے حق مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، دل دکھایا ہوگا، گالی دی ہوگی، تان کیا ہوگا۔ تو فرمایا سارے مظلوم حقدار اس سے اپنا حق لینے آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دے دے کے راضی کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اس کے گناہ باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی حقدار باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس پر لاد کے اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے دوزخ کے اندر لے جائیں گے۔ فرمایا بڑا مفلس اور غریب اصل وہ ہے۔ تو اس وجہ سے رشتہ داری جوڑنا یہ بڑا عام ہے اور بڑا ضروری ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو قاطع ہے، رشتہ داری کو قطع کرنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ دوزخ کے اندر گرایا جائے گا، دوزخ کی سزا بھگتے گا، بعد میں جب اللہ چاہے گا وہ جنت کے اندر، ورنہ اس طرح وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے ہم دو چیزوں کی بڑی طمع رکھتے ہیں اور دو چیزیں ہمیں بڑی پیاری ہیں، کون کون سی؟ ایک چیز ہے زندگی، ہم چاہتے ہیں ہماری عمر زیادہ ہو، سارے بولو کیا زیادہ ہو؟ دوسری ہم کہتے ہیں ہمارا رزق زیادہ ہو اور اچھی موت مریں، اچھی زندگی ہو اور لمبی ہو، اسی طرح رزق زیادہ ہو، موت بھی اچھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں یہ جس بندے کو تینوں چیزیں پسند ہے نا، جو چاہت رکھتا ہے میرا رزق بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ ہو اور اچھی موت مرے، تو اس کیا کرے، اس کا حل کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کھول کے بولو سبحان اللہ۔ کتنا آسان کام ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن عمل مشکل ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت، عمل کرے نا۔ اگر زیادہ زندگی چاہیے، لمبی عمر چاہیے، رزق چاہیے، تو فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث پاک کے اندر من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے، اس بات پہ خوش ہونا چاہتا ہے کہ میرا رزق اللہ زیادہ کر دے، ان ینسأ لہ فی آثارہ، اور اس کی زندگی جو ہے مدت دراز ہو جائے، فرمایا کیا کرے، فل یصل رحمہ، تو وہ اپنا جو رشتہ ہے اس کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کے ساتھ صلہ رحم کرے، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی زیادہ کرے گا، رزق بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کیسے زیادہ ہو؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب موت آ جائے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ،
جب موت آ جائے تو آگے پیچھے نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی زندگی زیادہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کے کئی علمی بھی اس کے بڑے جوابات ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے اتنا، لیکن سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم یہاں دنیا میں چلتے پھرتے رہیں. اگر یہ ہونا تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو رب کا ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے، جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور جو غافل ہے اس کی مثال مردہ کی طرح ہے. تو کئی بندے ایسے ہیں جہاں چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں، چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. زندگی ایک ہوتی ہے بندوں کے دل کے اندر زندہ رہنا، ہم یہاں رہ کے بھی بندوں کے دل کے اندر نہیں ہوتے، نفرتوں کے اندر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اصل اس کا معنی یہ بھی ایک ہے کہ بھائی وہ دنیا سے چلا جائے گا، لوگوں کے دل میں زندہ رہے گا. لاکھ ہزار بہار حسندی خاک اندر سمانی، لا اجئی پریت محمد جگ وچ روے کہانی. تو اصل یہ بھی زندگی ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو، دنیا تمہیں یاد رکھے. تو یہ بھی تمہاری زندگی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے کام کر کے جاؤ، اتنے ایسی بھلائیاں کر کے جاؤ تاکہ تم چلے جاؤ صدقہ جاریہ تمہارے نام کا باقی رہے. تو اس وجہ سے کر کے احباب محترم، تو رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے میری زندگی زیادہ ہو جائے تو وہ یہ کام کرے. یہ دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انسان صلہ رحم کرتا ہے اور اس کی عمر میں 3 دن باقی رہ جاتے ہیں. کتنے دن؟ فرمایا 3 دن باقی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو صلہ رحمی کی برکت سے 30 سال تک بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت میں کوئی بعید نہیں ہے. اور فرمایا کسی کی زندگی 30 سال باقی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 30 سال زندگی کو ختم کر کے 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گی. اب میں نے جو سوچا غور کیا اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ بولیے، اب زندگی اس کی ویسے تھی 40 سال، لیکن رب نے دیکھا یہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ نے انعام کے طور پر رحمت کرتے ہوئے اس کو 30 سال زندگی اور عطا فرما دی. تو اس طرح بھی اس کا جواب بن سکتا ہے. بہرحال اگلی حدیث مبارکہ سنیں. عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس ایک دن رسول اللہ تشریف لائے، ہم مدینہ کے چبوترے میں تھے. آپ نے فرمایا میں نے گزشتہ رات ایک عجیب خواب دیکھی ہے، میں نے اپنی امت میں سے ایک مرد کو دیکھا، اس کے پاس ملک الموت آتا ہے تاکہ اس کی روح قبض کرے، لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو جو والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے وہ درمیان میں آڑے آ جاتا ہے، سامنے آتا ہے، حتیٰ کہ جو ملک الموت واپس پلٹ جاتا ہے. تو یہ بھی نیکی کی برکت ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہے وہ اچھی زندگی جئیں اور لوگ ہمیں یاد رکھیں، اور یہ اتنا فرض ہے، میں نے عرض کیا نا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے. جو بندہ یہ تعلق نہیں جوڑتا وہ سخت گنہگار ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. یہ دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو قاطع رحم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اصل میں رشتہ داری جوڑنے والا کون ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو نہیں کرتا اس کے ساتھ نہ کرو، ٹھیک ہے نا. جو رشتہ دار ہمیں سمجھے گا ہم سمجھیں گے، جو نہیں سمجھے گا ہم نہیں سمجھیں گے. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. حکم یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ بدلہ مکافات کے اندر، بدلے کے اندر، معاوضے کے طور پر کو نیکی کرے تم نیکی کرو. فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ واصلہ، کہ جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے پھر بھی تم اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو. اصل میں صلہ رحمی یہ ہے، جو توڑے اس کے ساتھ پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرو. اصل میں صلہ رحمی یہ ہے. مسلم شریف کے اندر ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے رشتہ دار عجیب ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، حوصلے کے ساتھ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر ایسے ہی کرتے ہو نا، جیسے بتا رہے ہو ایسے ہی کرتے ہو، تو فرمایا پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. جب تک تو اس طریقے پر قائم رہے گا، جب تک تو اس طریقے پہ قائم رہے گا، معک من اللہ ظہیر، اللہ کی مدد تیری شامل حال رہے گی، تیری مدد اللہ کرنے والا رہے گا جب تک تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا رہے گا. اب بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جو بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا بندے کی عزت مال جان کو خطرہ ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو حدیں کراس کر جاتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جن سے بندہ کئی دفعہ جو ہے وہ نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حکم ہے، رسول اللہ نے فرمایا مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا، ایک سراغ سے 2 دفعہ ڈنگ۔ تو بندے کو یقین ہے بھائی میں نے اس کے ساتھ بھلے ہی کیا ساری زندگی، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ زیادتی کرتا ہے، اور یقین ہے کہ اب بھی اگر میں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا تو اب بھی وہ زیادتی ہی کرے گا، تو ایسے رشتہ دار سے جان چھڑا لینے کی بھی اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ یہاں بندہ وہ گنہگار نہیں ہے جو زیادتی نہیں کرنے والا، دوسرا گنہگار ہے، اس کی وجہ سے رشتہ ختم ہوا۔ ایک دن بیٹھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے، تو آپ بیٹھتے ساتھ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ اگر ہے نا جو رشتہ داری قطع کرنے والا، نکل جائے یہاں سے، میری محفل چھوٹ جائے۔ ایک نوجوان اٹھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا، عرصہ ہو گیا تھا، پھوپھی کے ساتھ ناراض تھا، جا کے معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے، پھوپھی جان مجھے معاف کر دیں، میں راضی ہونے آیا ہوں۔ پھوپھی بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا کیا ہو گیا تجھے آج بھتیجے، اتنا عرصہ ہو گیا تو کبھی آئی نہیں، آج کی کون سی تجھے بات لے کی، کس نے تجھے سمجھایا، کس نے تجھے سبق دیا؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت حضور کے صحابی ابو ہریرہ بیٹھے ہیں حدیث پڑھانے، تو انہوں نے کہا ہے بھائی تم میں سے ایسا بندہ ہو جو رشتہ داری کو قطع کرنے والا اٹھ جائے، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ پھوپھی جان کہنے لگی جا کے پوچھو ابو ہریرہ سے یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں بات کی ہے؟ جب آگے پوچھا نا ابو ہریرہ سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا ایسے محفل، ایسا مجمع، ایسی مجلس جس کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہے رشتہ داری کو قطع کرنے والا، اس بندے کی اتنی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے اس محفل پہ اللہ کی رحمت کی بارش نہیں ہو سکتی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اندازہ لگائیں قطع رحمی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک دو اشعار کے ساتھ بات ختم ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ میں اگلے دن ایک دوست تھا، اس سے میں نے عرض کی یار کوئی اس طرح کے 2-3 شعر ہو جائیں جس کا مفہوم یہ ہو کہ یار 4 دن کی زندگی ہے، پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ گزار لو، کیا ضرورت ہے کسی کو دکھ دینے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کی۔ تو اس نے جناب یہ لکھا، میں نے اس کو پہلا شعر دیا کہ اس نے لکھا کہ پیار کر لے تو بندیاں دے نال بندیا، ایتھے رہ جانے بس تیرا پیار بندیا، پیار کر لے تو بندیاں دے نال بندیا، مل کے پڑھ لو، پیار کر لے تو بندیاں دے نال بندیا، ایتھے رہ جانے بس تیرا پیار بندے، ونڈ سکدے تے ونڈ لے تو پیار بندیا، ونڈ سکدے تے ونڈ لے تو پیار بندیا، ہونا پیار والیاں دا بیڑا پار بندیا، ہونا پیار والیاں دا بیڑا پار بندیا، ایتھے رہ جانے بس تیرا پیار بندیا، پیار سب نال کر کے حیاتی نو ہنڈا، پیار سب نال کر کے حیاتی نو ہنڈا، اس جندڑی دا نہیں کوئی اعتبار بندیا، اس جندڑی دا نہیں کوئی اعتبار بندیا، ایتھے رہ جانے بس تیرا پیار بندیا، کانو لڑنا ہے تو یارا نکی نکی گل تے، کانو لڑنا ہے تو یارا نکی نکی گل تے، رہنا یاد تیرا قول تے قرار بندیا، رہنا یاد تیرا قول تے قرار بندیا، ایتھے رہ جانے بس تیرا پیار بندیا۔ آخری شعر ہے، بعد تیرے ہر کوئی تینو یاد کرے، بعد تیرے ہر کوئی تینو یاد کرے، اس زندگی نو انج تو گزار بندیا، اس زندگی نو انج تو گزار بندیا، ایتھے رہ جانے بس تیرا پیار بندیا۔